اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے انا اعطیناک الکوثر میں کیا تھا، اس کا جو سید کے بارے میں کیا تھا، آج اس کا تیسرا پارٹ اور آخری پارٹ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں سید کے بارے میں تھوڑا سا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کروں، بس تھوڑی سی ایک آیت ہے جو قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو جب بھی میں پڑھتی ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ والی جو آیت ہے کاش ہم سب مسلمانوں کے دل پہ نقش ہو جائے۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 144، 144 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ نَرَى نُقَلِّبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ میں اس پوری آیت کے بارے میں نہیں کروں گی، لیکن اس کا تھوڑا سا جو خاص اس کے اندر چیز ہے اس کو بتاؤں گی۔ مسلمانوں نے کتنے سالوں تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اچانک جو ہے مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیچ کی نماز میں، یعنی اچانک سے کچھ نمازوں کے بیچ میں ہی ایک نماز کے بیچ میں مسلمان جو ہے وہ اپنے رخ کو تبدیل کرتے ہیں مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چینج کرتے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جب 13 سال تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر اچانک سے نماز کے بیچ میں، نماز کے درمیان میں فوراً سے اپنے چہرے کو گھما دیتے ہیں، اور خود مسلمان نہیں گھماتے ہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے چہرے کو گھما دیتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ عجیب بات ہے نا کہ کس طرح سے وہ لوگ بھی خود عجب ہو جاتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا کہ نماز کے بیچ میں کیسے پتہ چلا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، وہ سیدھا قبلے کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ خداوند عالم نے قبلے کو بدل دیا؟ ان میں سے بہت زیادہ ریزنز تو ہیں کہ بھئی منافقوں کا چہرہ نظر آ جائے، یا وہ لوگ جن کے اندر پہلے سے ہی بغض اور کینہ اور نفرت اور وہ سب کچھ تھا، اور جن کے اندر پہلے ہی اپنے آباء و اجداد کا دین جو تھا دل میں بستا تھا، ان کو ظاہر کرنا تھا، اور اگر یہ قبلہ ہوا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو پائیدار نہیں تھے ایمان پر، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس پلٹ جائیں گے۔ یہ تو سب کچھ ایک بات ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ خدا نے کیوں قبلے کو چینج کیا؟ قرآن جو سورہ بقرہ آیت نمبر 141 میں اللہ جو ریزن بتاتا ہے نا قبلے کے چینج کرنے کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ نَرَا، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کیا، تقلب وجہک فی السماء، تم کیا کرتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمیشہ کیا کرتے ہو، تم کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بولتے ہی نہیں ہو، اور صرف ایک آہ بھر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، اور تمہاری آہ میں، تمہارے آسمان کی طرف دیکھنے میں یہ بات ہے کہ تم جو ہو وہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو، بس کیونکہ تم راضی نہیں ہو اور تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس تم چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو، اور اللہ کہتا ہے اے محمد تیرا یہ آسمان کی طرف دیکھنا ہی میرے لیے کافی ہے، میں سمجھ گیا کہ تمہیں یہ قبلہ، تم اس قبلے پہ راضی نہیں ہو۔ پھر میں نے بھی کیا کیا، چپ چاپ میں حضرت جبرائیل کو بھیج کر قبلے کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا، اور تمہارے قبلے کو میں نے بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے، خدا کہتا ہے اے محمد میرے لیے قبلہ اہم نہیں ہے، میرے لیے قبلے کی کوئی میرے لیے صرف اہمیت وہ ہے کہ جہاں تم راضی ہو۔ اگر اس پوری آیت کا نچوڑ دیکھا جائے نا تو خداوند عالم ہم لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اے امت محمدی سمجھو کہ جب میرے نبی کا جس قبلے کی طرف میرے نبی کا دل ہوتا ہے نا، میں اس جگہ کو اپنا قبلہ قرار دیتا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بدل دیں گے
چہرے کو تمہارے اس طرف کر دیں گے، وہ قبلہ اپنا بنا دیں گے کہ جس سے تم راضی ہو۔ تو تمہارا دل کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو اللہ نے کہا جس طرف محمد کا دل ہوگا وہ خانہ کعبہ، وہ قبلہ قرار پائے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ بھی کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑ دو کیونکہ تمہارا دل وہاں ہے، اور میرا بھی قبلہ وہ ہو گیا۔ اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جس جگہ پر ہو اس طرف اپنے آپ کو پھیر لو۔ اور پھر اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر اے مسلمانوں تم بھی اپنے چہروں کو ادھر پھیر دو جہاں میرا نبی کرتا ہے۔ تو یہاں خداوند عالم ہم سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، اے امت محمدی، یہ جان لو، کس چیز کو جان لو؟ یہ جان لو کہ جہاں پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے نا، اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں، وہ میرا قبلہ، وہ اللہ کا قبلہ، اللہ اس کو لوگوں کا قبلہ قرار دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے نا وہ فاطمۃ الزہرا کی طرف ہے۔ خود رسول خدا نے فرمایا یہ قلبی و روحی، اور پھر امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا، قرآن خود کہتا ہے کہ علی جو ہے وہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے کہ نفس محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ علی ہیں۔ تو یہاں پر کتنی ایسی احادیث ہمیں ملتی ہے، کتنی ایسی احادیث ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی ہے اور سورہ نور کی جو ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اے لوگوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، ان کو نام سے نہ پکارو، ان کو محمد، ان کو رسول اللہ کہہ کر پکارو، ان کو نام سے نہ پکارو کیونکہ وہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ تو اس وقت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیا کہتی ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، یہ ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں ان سب اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بی بی فاطمۃ الزہرا سے کہنے لگے کہ یا فاطمہ کیوں آپ مجھے یہ اس طرح سے مجھے کہتے ہیں؟ فقلی ابی، کہو ابی، مجھے بابا کہہ کر پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ مجھے بابا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ وہ جب تم مجھے ایسے کہتی ہو کہ وہ یحیی القلب، یہ میرے قلب کو زندہ کرتی ہے، میرے روح کو سکون دیتی ہے، تمہارا بابا کہنا میرے قلب کو زندہ کرتا ہے، میری روح کو سکون دیتا ہے، میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمۃ الزہرا کو گلے سے لگا کر کہا یا زہرا، یہ جو آیت ہے نا یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ کی ذریت کے لیے نہیں ہے، یعنی یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا زہرا آپ اور آپ کی جو ذریت ہے نا وہ مجھے ابھی کہہ کر پکارے۔ یعنی رسول خدا اس قدر اپنے سادات سے، اپنے سیدوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا انا اعطیناک الکوثر، فخر رازی جو اہل سنت کے ہیں اور تمام اہل سنت بھائی، اہل تشیع تمام اس بات پہ ایگری ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر کو جب تفسیر کرتے ہیں ان شانئک هو الابتر، یہ چیز ایکسپلین کر رہی، کھول کے بتا رہی ہے کہ کوثر جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد ہے، اور پورے دشمن جو ہے ابھی اس کا نام و نشان نہیں، اور اولاد رسول جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے جب سوال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ بتاؤ کہ کس طرح سے سید جو ہو سکتے ہیں، کیسے امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ رسول خدا کی اولاد میں ہو سکتے، تو انہوں نے بہت زیادہ قرآن کی آیتیں میں بہت ہی آج نچوڑ بیان کری۔ اگر کسی کو قرآن کی آیتیں چاہیے تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور آیتیں بھی دوں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کی آیتوں میں بھی، اور ہمارے ائمہ معصومین امام باقر علیہ السلام جیسے ہمیں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، امام جعفر صادق اور بہت زیادہ ائمہ معصومین کے لیے ملتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح سے پوسیبل ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو رسول خدا کی اولاد میں سے ہو، تو پھر انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر انہوں نے بتایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خدا نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو پھر بتاؤ اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ان کی تو ماں ہے، یعنی ان کی ماں ہے حضرت عیسیٰ کی، اور پھر کس طرح سے وہ ان کی اولاد میں سے ہو گئے؟ تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے یہی بتایا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔
چھوٹی سی ایک چیز جو ذکر بیان کرتی ہوئی جاؤں کہ اولاد رسول جو ہے وہ خود رسول خدا فرماتے ہیں نا، علی اور فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہوتی ہے وہ سید ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سید کے اندر جو ہے وہ خون زہرا، ہم کہہ سکتے ہیں خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور محمدی موجود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے بھی بہت زیادہ احادیث کو بیان کیا تھا، اور میں چاہتی تھوڑی سی اور بھی احادیث کو بیان کروں کہ کتنی جگہ پر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں، تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو تھی وہ جہنم کے اندر جو تھی وہ قید تھی، جہنم کے اندر تھی اور قید تھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے کہا، یا اللہ میں تو جانتا ہوں اس عورت کو کہ یہ تو بہت مومنہ عورت ہے، کیوں اے اللہ اس کو تم نے قید کر کے رکھا ہے؟ تو وہاں پر خداوند عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد، اس عورت نے ایک بلی اس کے گھر میں آئی تھی، اور اس نے اس بلی کو بند کر دیا تھا، حبس کر دیا تھا، اور پھر اس بلی نے فریاد کی تھی، اور اس بلی کی فریاد کی وجہ سے آج میں اس کو قید میں رکھتا ہوں، جہنم کے قید میں رکھتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کتنی جگہوں پر، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، میں نے کہا نا کہ میں بہت زیادہ نچوڑ بیان کروں گی کہ کتنی ایسی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی نے کسی کتے کو اذیت دی اور کسی نے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا تو اس کی نماز کی مٹھاس چھین لی گئی اور یہ سب۔ تو جب اللہ جو ہے وہ کسی جانور پر، عجب ہے نا، کسی جانور کو تکلیف دینے سے خداوند عالم اتنا ناراض ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ سادہ جو سید ہیں، جو اولاد رسول ہے، اگر ان کو تکلیف دیتے، اگر ان کو اگنور کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، یا ہم ان کے حقوق انجام نہیں دیتے، یا ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، یا ان کے لیے غلط لفظ نکالتے، تو ہم اس سے پہلے کہ وہ تکلیف جو ہے اس سید کو پہنچے، پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو پہنچتی ہے، بھلے اس سید کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور دکھی ہوتے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا ضرور دکھی ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب محمد اور بی بی فاطمہ الزہرا دکھی ہوتے ہیں تو خدا کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ پورا وجود جو ہے وہ اپنی اولاد کی طرف، ہر ایک کو اپنی اولاد پسند ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اے محمد اس کی وجہ سے تو تمہارے دشمن ہیں بے اولاد رہیں گے۔ تو بہت زیادہ قصے ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں، بہت زیادہ علماء ہوتے ہیں جو سیدوں کا احترام کرتے ہیں، جو سیدوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نا، میں عجب ہوتی ہوں کہ کیوں علماء جو ہے وہ اس ٹاپک کو کیوں نہیں چھیڑتے، اس پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں علماء، اس پہ بات کرنی چاہیے نا، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کی ناراضگی سے بچ سکے، ورنہ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ بہت ہی مشکل ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو ہے وہ، محمد اور آل محمد کا دل جو ہے وہ، جو ان کا قبلہ ہے وہ اولاد رسول ہے۔ ابھی اولاد رسول پہ تھوڑی سی احادیث کو بیان کروں گی، پھر اس کے بعد میں آگے آتی ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی، ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا تھی، اور وہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ یہ لوگوں، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عصا جو ہے وہ کس کی عصا ہے؟ تو لوگ بھاگ کر آئے، کہا کس کی عصا ہے؟ کہا یہ رسول خدا کی عصا ہے۔ تو جیسے وہ عصا ان کے ہاتھ میں تھی، لوگ اس عصا کو چومنے لگے اور پیار کرنے لگے اور یہ سب کچھ کرنے لگے۔ تو امام صادق علیہ السلام وہاں پر رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں عجب ہوں کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے کہا عصا ہے یعنی لکڑی ہے، ان کی عصا ہے، ان کو تو چومتے ہیں، ان کے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے جوتے ہیں، ان کو لوگ آنکھوں پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں۔ رو کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں نہیں پتہ یہاں پر لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کی اولاد ہے، تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصا سے اس قدر محبت کرتے ہو، کیوں ان کی اولاد کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں ان کی اولاد کی عزت احترام نہیں کرتے، جو کہ تم لوگوں کی گردن پر واجب ہے، فرض ہے، تمہارا قرض ہے تمہارے گردنوں پر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی دربار میں ہم نے دیکھا تھا نا، جب یزید نے جب بیبیوں کو سب کو دربار میں بلایا تھا، کہ یزید کی دربار میں ایک کرسچن تھا، ایک عیسائی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ جب بی بی زینب نے خطبہ دیا تو بی بی زینب نے بیان کیا نا کہ یہ آل رسول ہے، اور وہ عیسائی کھڑے ہو کر یزید کو کہتا ہے کہ اے یزید، تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا ہے،
تم نے اپنے نبی کی اولاد, تم کلمہ بھی اس کا پڑھتے ہو, عجب بات ہے کہ کلمہ بھی اس کا پڑھتے ہو, قرآن بھی اس کا پڑھتے ہو, تم ساری باتیں اس کی کرتے ہو, اور اپنے آپ کو مسلمان بھی اس کا کہتے ہو, امتی بھی اس کا کہتے ہو, شفاعت کے انتظار میں بھی اسی کے ہو, تم سب کچھ اسی کا کرتے ہو. اس محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو, برکتوں کو نازل کرتے. اس کی اولاد جو مہدی ہے, جس کو اللہ نے بقیت اللہ کر کے رکھا ہے اور اس کی وجہ سے آج تک زمین کو اللہ نے قائم رکھا ہے, تم اسی کی اولاد کو تکلیف دے کر, ان کا مال, ان کا حق غصب کر کر اپنے آپ کو خلیفہ بنا کے بیٹھے ہو. اور اس کرسچن نے, اس عیسائی نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہمارے پاس جب ایک دفعہ حضرت عیسیٰ آئے تھے اور ایک گدھے کے اوپر آئے تھے, وہ جو گدھے کے پاؤں کے نشان ہیں نا, آج تک ہم نے ان پاؤں کے نشانوں کو سنبھال کے رکھا ہے, ہم اس کا احترام کرتے. تم اولاد رسول کا احترام نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر وہ عیسائی اس طرح سے کہنے لگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً کیا ہم لوگ جو ہے وہ اولاد رسول کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. میرے پاس ایک سید زادی چھوٹی سی بچی تھی, وہ بہت ایک دفعہ روتے ہوئے آئے, تو میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اتنا رو کے کہا خانم آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم مجلس پڑھی, چھوٹی سی بچی تھی, میں نے فرسٹ ٹائم مجلس پڑھی اور میں نے یوٹیوب پہ یعنی اپلوڈ کی, پورے حجاب میں, سید زادی پورے حجاب میں نے اپلوڈ کی. لیکن میں اتنی خوش تھی, لیکن میرے پاس ایسے ایسے کومنٹس آنے لگے کہ پتہ نہیں کیا لوگ نیچے سے لکھ رہے تھے, اور مجھے حوصلہ افزائی نہیں کی. اگر میری غلطی تھی تو مجھے میسیج کرتے, مجھے بتا دے کہ بھئی یہ آپ نے پڑھا ہے, اس کو آپ ٹھیک کر دو, شاید آپ سے مسٹیک ہو گئی ہو, یا ایسے ہے یا ایسے ہے, یا ایسی بات نہیں ہے, ایسے ہے, یا پروف دو. تھوڑا سا احترام کے ساتھ میرے ساتھ لکھتے, لیکن مجھے نہیں لکھا, مجھے بہت عجیب لکھنے لگے. لیکن اس نے کہا جب انہی لوگوں کے میں نے دوسری جگہ پر کامنٹس پڑھے, تو وہ جو ناچنے والی, گانے والی, جو بال کھلے, جو ناہمرموں کے سامنے گانوں پہ وہ جو ناچ رہی تھی, ان کو بہت اچھے کامنٹس دے رہے تھے. تو میں نے ہنس کے کہا یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سید زادی بچی کا دل دکھا, تو کیا رسول خدا کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ہم کسی سید کا دل تو نہیں دکھاتے. میں تھوڑی سی احادیث پڑھتی ہوں رسول خدا کی, پھر آتی ہوں سید کی طرف کہ آج کل سید کیا کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی, رسول خدا فرماتے ہیں 4 لوگوں کو میں قیامت میں جو ہے وہ ان کی شفاعت کراؤں گا. 4 لوگوں کی. اس حدیث کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ ہم رسول خدا کی شفاعت سے محروم نہ رہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ جو میری اولاد پر احسان کرتا ہے میں اس کا بدلہ اتارتی ہوں, کیونکہ میں نہیں رکھتی کسی کے احسان جو ہے وہ اپنے گردن پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کا قیامت میں احسان اتار دوں گا, وہ 4 لوگ کتنے بھی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو. کہا یہاں ملتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے اہل دنیا جتنے ہیں اور پوری صحرا جتنے ہیں, جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اس کے مطابق وہ حاضر ہوں گے, تو میں حاضر ہو کر کہوں گا کہ ان کی شفاعت کروں گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی؟ کہا نمبر 1 وہ لوگ جو میری اولاد کی مدد کریں گے. نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے میری اولاد, جو میری غریب اولاد ہے, جو ضرورت مند اولاد ہے, ان کی مدد کی. نمبر 3 جو ہے کہا کہ وہ لوگ یعنی ان کی مدد کی. کس طرح سے مدد کی؟ مال کے ذریعے سے مدد کی. اور رسول خدا فرماتے ہیں زبان اور دل کے ساتھ, جو میری زبان اور دل کے ساتھ جو ان کو چاہتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, دل سے ان کو پیار کرتے ہیں وہ. اور نمبر 2 کہ وہ ان کے لیے سٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو ضروریات ہیں, ان کی جو حوائج ہیں, ان کی جو بھی ان کو چاہیے ان کو دور کر دیا جائے. اور نمبر 4 کہا کہ وہ میری ذریت جو جیسے ہم کہتے ہیں وطن سے باہر ہیں, دور چلے گئے ہیں, کہیں پر پہنچے, اور فوراً آ کر ان کے پاس آنا, ان سے پوچھنا کہ کیا آپ کو چاہیے. تو جس نے بھی میرے اولاد کے لیے اس طرح سے کیا, تو رسول خدا فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کو بلاؤں گا کہ آؤ کون ہے جن کا جو ہے حق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, منادی ندا دے گا, اے گروہ ہے لوگوں آ جاؤ,
کیوں؟ کیونکہ جو خاموش کھڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تم لوگوں کو پکار رہے ہیں، اور رسول خدا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بات کرے۔ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا محشر کے میدان میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بات کریں گے، اور پھر ان سے کہیں گے کہ اے لوگوں جلدی جلدی سے آ جاؤ، جن لوگوں کا میری گردن پر حق ہے وہ آ جائیں اور اپنے حق کو مجھ سے لے لے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کا جبران کر دوں، میں ان کے جیسے ہم کہتے ہیں کھانے کو بھر دوں، پر کر دوں، آ جاؤ جلدی جلدی سے آ جاؤ، اور میرے گردنوں پہ سے جس جس کا حق ہے وہ جلدی اپنا حق لے لے۔ تو لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی گردن پر کوئی ہمارا حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، تم لوگوں نے میری اولاد کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے سیدوں کے ساتھ تم نے بہت اچھے سے کام کیا ہے، تو وہ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ دوں، کیونکہ شاید وہ لوگ نہیں دے سکتے تھے دنیا میں اس چیز کا بدلہ۔ بہت زیادہ احادیث ہیں جس کو میں نہیں بیان کرنا چاہتی، اور بہت زیادہ ایسی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود فرماتے کہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا جو میری اولاد کو دکھ دیتے ہیں، جو میری اولاد کو رنج دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم آتے ہیں کہ سید کی طرف آتے ہیں کہ سید کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک جو سید ہوتا ہے، جو نارمل سید ہوتا ہے، جو بہت ہائی قسم کا سید نہیں ہوتا، اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ دوسرے لوگوں سے ڈبل سے بھی زیادہ ڈبل ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ سیدوں کے اندر جو وہ خون بی بی فاطمہ الزہرا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو خوشبو جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی تھی وہ سیدوں میں آتی تھی، اولاد رسول میں آتی تھی، اور سیدوں نے ہی اسلام کو آگے بڑھایا تھا، اور سیدوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کس قدر سیدوں کے قتل ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ سیدوں کو قتل کر کے ان کی گردن کو اڑا کر اور ان کی ماؤں کی گودوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ کربلا کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں نا ہندوستان میں، پاکستان میں، یا پوری دنیا میں جو سید پھیلے ہوئے ہیں، ہر امام نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تم جاؤ، دنیا میں پھیلا دیا سیدوں کو۔ امام حسین نے بھی کہا تھا نا کہ کاش کہ میں ہندوستان جا سکتا۔ امام نقی علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، تمام ائمہ نے اپنی اولادوں کو بھیج دیا تھا اس لیے کہ وہ رسول خدا کی نسل کو بچا سکیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی جو ہاتھ میں ہے اسلام، وہ تقریباً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سیدوں کے ہاتھ میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر خامنائی سید ہیں، امام خمینی سید ہیں، اگر سستانی سید ہیں، حسن نصر اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سید ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، آج بھی سادات کے ہاتھ میں ڈور دے دی ہے۔ تو سیدوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی ریسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک آیت بیان کروں گی، 2 منٹ میں اپنی مجلس کو اپنے درس کو ختم کر دوں گی، کہ امام بھی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ گار سید ہیں ان کا کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بھی گناہ گار سید کیوں نہ ہو، وہ 5 لوگوں کی شفاعت قیامت میں کرا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت زیادہ گریا کر رہے تھے خوف خدا سے، جس سے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ امام کی حالت جو ہوتی تھی وہ وضو کی وقت کیسی حالت ہوتی تھی، تو امام بہت زیادہ رو رہے تھے۔ تو ایک صحابی آتے ہیں امام کے پاس اور امام سے فرماتے ہیں کہ مولا آپ کس طرح سے آپ رو رہے ہو، آپ کی ماں تو سیدہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، مولا آپ کی تو جنت مل جائے گی، لیکن یہاں پر اس کے بولنے کا یہ طریقہ تھا کہ یعنی وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی اولاد ہے، جو بھی سید ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ تو امام نے اتنی خوبصورت ایک آیت پڑھی جس میں امام خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ، طاؤس جو فقیہ ہے ان کو امام سجاد فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ خداوند عالم نے خود فرمایا ہے، کیا اللہ کہتا ہے جنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں ہیہات یا طاؤس کہ میں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جنت ان لوگوں کو ملتی ہے جو نیک اطاعت کرنے والے اور نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، وہ کس طرح کا بھی بندہ ہو، لیکن اگر وہ اطاعت کرتا ہے، نیک بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو اس کو جنت ملے گی۔ لیکن جو لوگ نافرمان ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے، جو نافرمانی کرتے ہیں خدا کی، جہنم ان کو ملتی ہے، چاہے وہ سید ہو یا قریشی ہو۔ تو یہاں پر قرآن کی آیت پڑھیے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ یہاں قیامت کے دن جب
نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر نسبت بھی، جیسے کہتے ہیں نا، فیملی ریلیشن، ذات پات، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو انسان، ہم سیدوں کو دیکھنا چاہیے کہ سید جو ہے ان کی ریسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے اور ان سے سوال زیادہ ہوں گے، ان کی گردن پر بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن آج جو سید ہیں وہ اپنے وقار کو کھو چکے ہیں۔ آج جو سید ہے انہوں نے اپنی عزت کو، مجھے نہیں پتا کیا آخر وجہ ہے، کیا آخر ریزن ہے، کیا آخر سبب ہے کہ سید جو ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت سیدہ ہے جو اپنے بال کھول کر ہزاروں نامحرموں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، میڈیا پہ آتی ہے، پورے کھول کر اپنے آپ کو سامنے رکھتی، کیا وہ سیدہ ہے؟ یا ایسے آ کر کہتے ہیں کہ وہ جو بے نمازی ہے وہ سید ہے۔ لوگوں پر احترام واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری اولاد کا احترام کرو۔ اگر میری اولاد سید جو ہے، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو خدا کی خاطر، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو میری خاطر ان کا احترام کرو۔ لیکن کیا سید اپنے احترام کو برقرار رکھتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا دنیا اتنی ان کو عزیز ہے؟ کیا وہ جو آل رسول، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، تو کیا آل رسول کو دنیا طلبی اس قدر اچھی لگتی ہے؟ کیا دنیا کی عیاشی، دنیا کے گانے، دنیا کے یہ جو بری چیز ہے، کیا شیطانیت میں اتنا ان کو سکون ملتا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو، اپنی احترام اور اپنی عزت کو کھو بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم سیدوں کو اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے وقار کو بلند رکھنا چاہیے۔ ایک سیدہ عورت کو کسی بھی نامحرم کے سامنے اگر اس کو مجبوراً آنا پڑتا ہے، یا اگر اس کو آنا ہے، اگر کام کے لیے آنا ہے، کسی چیز کے لیے بھی آنا ہے تو خدا منع نہیں کرتا، لیکن اپنے حجاب کے اندر، اپنے مان کے اندر، اپنے احترام کے ساتھ اس کو آئے۔ اگر کوئی سیدہ یا سید جو ہے وہ غلط طریقے سے لوگوں کے بیچ میں آئیں گے، غلط طریقے سے اپنائیں گے، تو جیسے خداوند عالم، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ احادیث میں ملتا ہے نا، جعفر کذاب، اس کو کذاب بولا گیا۔ اب پتہ ہے کہ خداوند عالم نے کیا کیا؟ ابو لہب کو خداوند عالم نے کہا نا کہ ابو لہب رسول خدا کے چچا ہوتے ہوئے پھر بھی جہنم میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس کے لیے خاص آیت، خاص نام لیا گیا ابو لہب کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اعمال سے اپنے مان کو تباہ کر دیا۔ تو ایسے نہ ہو کہ سید اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے، میں وہی کہوں گی کہ ایک سیدہ جو ہے وہ نامحرموں کے سامنے بال کھول کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے صرف دنیا کی لالچ، دنیا کی دولت اور دنیا کی چیزوں میں۔ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن رسول خدا بی بی فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین یہ کہیں کہ یہ ہماری اولاد میں سے نہیں ہے۔ ان کو حق ہے کہ جس کو چاہے وہ آگ کر دے، ایسے نہ ہو کہ وہ ان کو آگ کر دے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو سید نہ ہو وہ ہم اہل بیت میں سے ہو جائے، جیسے السلمان منی اہل بیت، منا اہل بیت، اور جیسے ابو لہب کو نکال کے کھڑا کر دیا خداوند عالم نے۔ تو سیدوں کو بھی یہ جو دنیا طلبی اور دنیا کی جو چیزیں دیکھتے ہیں، یہ جو میڈیا اور پورا اپنے آپ کو کھول کے پیش کر، کم از کم ایک لحظے کے لیے جب وہ اس طرح سے قدم بڑھانا شروع کرے تو ان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ میرے اندر جو ہے فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، مجھے ڈبل جواب دینا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے نا کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک سید کو 72 جگہوں پر روکا جائے گا ایک سوال کے لیے، گناہ کے لیے نہیں، صرف سوال پوچھنے کے لیے، اس کو بار بار 72 ایک سوال کے لیے 72 جگہوں پر سید کو روکا جائے گا، اور اگر وہ عالم ہو تو پھر ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سیدوں کو بھی اپنا احترام رکھنا چاہیے، اور غیر سیدوں کو، اگر کوئی غیر سید کسی سید کو یا کسی سید زادی کو یا غلط چیز میں دیکھتے ہیں تو ان کو برے طریقے سے نہیں لیکن احترام کے ساتھ ان کو اتنا ضرور کہنا چاہیے کہ آپ تو آل رسول ہو، آپ کو کم از کم اپنے بال چھپانے چاہیے، اپنے اس احترام کو آپ پکڑ کے رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دیا ہے۔ بس چھوٹی سی بات جلدی سے کہتی ہوئی جاؤں گی، تھوڑا سا لمبا ہو گیا آج، کہ ہم جب امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پہ جاتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بس آئیں مل کر کم از کم اولاد رسول کے لیے بھی کریں جو ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اولاد رسول کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ قبلہ ہے جس کی طرف صرف رسول کا نہیں، فاطمۃ الزہرا کا، علی کا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دل ہے۔
تو کیوں نہ جہاں ان کا دل ہے وہاں ہم جائیں تاکہ ان کی توجہ ہمارے اوپر آئے۔ وصلی اللہ علیہ